بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا And to warn those who say, Allah hath chosen a son. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. A thing whereof they have no knowledge, nor had their fathers. Dreadful is the word that cometh out of their mouths. They speak naught but a lie. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا. یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتی ہیں محض جھوٹ ہے. جو عذاب اللہ کی طرف کے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ایسے عذاب کہ نہ اللہ کے عذاب کے سے کسی کے عذاب ہیں، نہ اللہ کسی پکڑ کی کسی کی پکڑ ہے. ہاں جو اس پر یقین کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، اسے یہ کتاب اجر عظیم کی خوشی سناتی ہے. جس ثواب کو ہمیشگی اور دوام ہے وہ جنت انہیں ملے گی جس میں کبھی فنا نہیں، جس کی نعمتیں غیر فانی ہیں. اور انہیں بھی یہ عذابوں سے آگاہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اولاد ٹھہراتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے تھے. بے علمی اور جہالت کے ساتھ منہ سے بول پڑتے ہیں. یہ ان کے بڑے بھی ایسی باتیں بے علمی سے کہتے رہے. کلیمتہ کا نصب تمیز کی بنا پر ہے. تقدیر عبارت اس طرح ہے کبرت کلیمتہم ہذہ کلمہ، اور کہا گیا ہے کہ یہ تعجب کے طور پر ہے. تقدیر عبارت یہ ہے اعظم بکلمتہم کلمہ، جیسے کہا جاتا ہے اکرم بزید رجلا. بعض بصریوں کا یہی قول ہے. بعض قاریوں نے اسے کلیمتن پڑھا ہے، جیسے کہا جاتا ہے عظم قولک وکبر شانک. جمہور کی قرات پر تو معنی بالکل ظاہر ہیں کہ ان کے اس کلمے کی برائی اور اس کا نہایت ہی برا کلمہ ہونا بیان ہو رہا ہے جو محض بے دلیل ہے، صرف کذب و افطرا ہے. اسی لیے فرمایا کہ محض جھوٹ بکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اپنی اولاد بنا لیا اور فلاں کو اپنی بیوی. اللہ ان باتوں سے اور ان کے اس گھنونے شرک سے بلند و بالا ہے. سورہ کہف کا شان نزول. اس سورت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ قریشیوں نے نضر ابن الحارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو مدینے کے یہودی علماء کے پاس بھیجا کہ تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کل حالات ان سے بیان کرو. ان کے پاس اگلے انبیاء علیہ السلام کا علم ہے، ان سے پوچھو ان کی آپ کی بابت کیا رائے ہے. یہ دونوں مدینے گئے، احبار مدینہ یعنی یہودیوں کے علماء سے ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و اوصاف بیان کیے، آپ کی تعلیم کا ذکر کیا اور کہا کہ تم لوگ ذی علم ہو، بتلاؤ ان کی نسبت کیا خیال ہے. یہودیوں کے علماء نے کہا دیکھو ہم تمہیں ایک فیصلہ کن بات بتلاتے ہیں، تم جا کر ان سے 3 سوالات کرو. اگر جواب دے دیں تو ان کے سچے ہونے میں کچھ شک نہیں، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں. اور اگر جواب نہ دے سکے تو ان کے جھوٹا ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، پھر جو تم چاہو کرو. ان سے پوچھو کہ اگلے زمانے میں جو نوجوان چلے گئے تھے ان کا واقعہ بیان کرو. وہ ایک عجیب واقعہ ہے. اور اس شخص کے حالات دریافت کرو جس نے تمام زمین کا گشت لگایا تھا، مشرق مغرب ہو آیا تھا. اور روح کی ماہیت دریافت کرو، اگر بتلا دے تو اسے نبی مان کر اس کی اتباع کرو، اور اگر نہ بتلا سکے تو وہ شخص جھوٹا ہے، جو چاہو کرو. یہ دونوں وہاں سے واپس آئے اور قریشیوں سے کہا لو بھائی، آخری اور انتہائی فیصلے کی بات انہوں نے بتلا دی ہے، اب چلو حضرت سے سوال کریں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. چنانچہ یہ سب مشرکین رسول اللہ کے پاس آئے اور تینوں سوالات کیے. رسول اللہ نے فرمایا تم کل آؤ، میں تمہیں جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. 15 دن گزر گئے، نہ آپ پر وحی آئی، نہ اللہ کی طرف سے ان باتوں کا جواب معلوم کرایا گیا. اہل مکہ گئے اور کہنے لگے کہ لیجئے صاحب
کل کا وعدہ تھا، آج 15واں دن ہے، لیکن وہ بتلا نہیں سکے۔ ادھر آپ کو دوہرا غم ستانے لگا، قریشیوں کو جواب نہ ملنے پر ان کی باتیں سننے کا اور وحی کے بند ہو جانے کا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور سورہ کہف نازل ہوئی۔ اسی میں انشاءاللہ نہ کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا گیا، ان نوجوانوں کا قصہ بیان کیا گیا اور اس سیاح کا ذکر کیا گیا، اور آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں روح کی بابت جواب دیا گیا۔